میں اس اختلاف کے متعلق دو چار دلائل دے ہونے جڑا کہ شیعہ اور سنی کے درمیان پایا رہتا ہے۔ اہل سنت لوگ آتے ہیں کہ نماز دے وچ شیعہ لوگ ہاتھ کیوں بنتے ہیں، تو میں گزارش کریں گا اگر مسئلہ ارسال یدین کو بے نظر غیر ڈٹھا بنے تو یہ مسئلہ کوئی زیادہ بحث و تمہیز کا محتاج ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید کتھائی بھی ہاتھ بننے کا حکم نہیں آیا۔ تو قرآن مجید قبض یدین دے متعلق کسی حکم دا نہ پایا بننا ارسال یدین دی بین دلیل ہے، اور ارسال یدین اصل فطرت بھی ہے، انسان دی فطرت دے عین مطابق بھی ہے۔ کتب اہل سنت قبض یدین دے متعلق یعنی ہاتھ بننے دے متعلق وضع مکانی دے وچ بھی اختلاف ہے، یعنی کچھ جڑے انہوں دے علماء ہیں یا جڑے مذہب دے پیشوا ہیں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ آتے ہیں کہ ناف دے تلے ہاتھ بدھے بنے، کچھ امام ایسے ہیں جڑے آتے ہیں ناف دے اتو ہاتھ بدھے بنے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جڑے آتے ہیں سینے دے اتنے ہاتھ بدھے بنے۔ یعنی ایک انہوں نے اپنے آپس بھی اختلاف ہے، ہکے گل تے سارے بندے نہیں بھی فلاں جگہ تے ہاتھ بدھے بنے تو نماز ہو ویسی۔ کچھ لوگ آتے ہیں ناف دے تلے، کچھ لوگ آتے ہیں ناف دے اتو، کچھ لوگ آتے ہیں سینے دے اتو۔ اور ایک اصول مسلم ہے کہ اذا تعارضا تساقطا، جب دو حدیثیں آپس میں تعارض ہوں تو دونوں ساقط الاعتبار ہو جاتی ہیں، یعنی دو حدیثاں دے وچ جڑا اختلاف پیدا تھی ونے، آپس وچ نہ ملدیاں پیاں ہوویں، آپس وچ ٹکرا رہی ہوویں، تو وہ دوہے ساقط الاعتبار یعنی دوہاں تو اعتبار اڑ ویندا ہے، ختم ہو ویندا ہے، وہ دوہے قابل اعتبار۔ لہذا قبض یدین دی حدیث دا تعارض اور تضاد دی وجہ تو ساقط الاعتبار ہو وجنا ارسال یدین دی واضح دلیل ہے۔ اللہ کرے میں گل صحیح طریقے نال کو سمجھا گیا، اور اب حکم رب العزت اللہ نے اپنی عظمت والی کتاب قرآن مجید کی ارشاد فرمائے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ دا رسول تمہارے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ دا رسول جی میں کرے، اللہ دا رسول جی میں ہاتھ بنے یا ہاتھ کھولے یا جڑے رنگی چ پیغمبر اعظم پیغمبر خدا نماز پڑھیے تو کو بھی اوے پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ میں گل کرے سا فتاوی عبد الحی کتاب دا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 326 ہے۔ اندے وچ معاذ عمروی ایک حدیث ہے کہ پیغمبر خدا جس ٹائم بھی نماز واسطے کھڑے ہوندے ہیں تو سب تو پہلے وہ رفع یدین کریں ہیں، یعنی کناں تک اپنے ہاتھ بلند کریں ہیں، تکبیرۃ الاحرام پڑھ کے انہاں فرمایا کہ ہتھاں کو کھلا چھوڑ دینے ہیں۔ اور یہی کتاب اسی صفحہ تے لکھا ہے کہ عمر بن دینار روایت کریں دیں انہاں تو مروی ہے کہ جب عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھتا تھا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھتا تھا۔ یعنی یہ عبداللہ ابن زبیر کے متعلق بھی انہاں لکھ دیتا ہے اسی کتاب کہ وہ بھی جنہ ہاتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ کھول کے۔ اور سنن ابن داؤد صفحہ نمبر 109 دے وچ ابن عباس کو یہ گل مروی ہے جڑا شیعہ سنی دے متعلق شیعہ سنی دے مطابق ایک معتبر ترین انسان ہے، جہدے کول شیعہ روایات گھدیاں اہل سنت دے لوگوں بھی روایات گھدیاں۔ انہاں نے سنن ابن داؤد کتاب میں فرمایا کہ اگر رسول خدا دی نماز دیکھنا چاہتے ہو بھئی وہ کیویں پڑھتے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر دی نماز بن کے دیکھو۔ یعنی عبداللہ ابن زبیر اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں
تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ کائنات دے رسول بھی ہاتھ کھول کے نماز. اور گل آخری کیا کرا، اہل سنت دے بہت بڑے امام ہیں. امام مالک جنہاں دا نام ہے، انہاں اپنی زندگی دے وچ ہاتھ کھولن دا فتویٰ دیتا ہے. اور آج بھی جتھا بھی انہاں دے منن والے ہن یا جتھا انہاں دے مقتدی ہن، وہ آج بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ بن کے نماز نہیں پڑھتے. انہیں اس کی بھی وجوہات لکھے. انہیں آخری امام مالک کیونکہ مدینے دے رہن والے ہیں، مدینے کی انہوں دی رہائش آئی، مدینے کی انہوں دا گھر آئی، اور اس عمل اور فتوے تو انہوں دے اس عمل اور فتوے تو یہ ثابت تھیندا ہے کہ کم از کم رسول اللہ دے زمانے تو گھن کے اس مالک امام مالک دے زمانہ تک اہل مدینہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. ای واسطے امام مالک اہل مدینہ دے اجماع کو حجت سمجھ کے ہاتھ کھولن کا فتویٰ دیتا ہے، اور خود ہی انہیں تے تا زندگی کار بند رہے اور تا زندگی عمل کیتا ہے، تا زندگی ہاتھ کھول کے نماز پڑھی ہے. تین روایات کو دیکھن کے بعد یقین تھی ویندا ہے کہ اہل مدینہ مالک دے زمانے تک برابر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں. ہن اساں یہ پتہ کرنا ہے کہ قبض یدین یعنی ہاتھ بنھن دا سلسلہ کدا شروع تھی ہے. تو میں اپنے قارئین اور ناظرین کرام کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو دے وچ ضرور گزارش کرے سا. وما